السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاحی معاشرہ کا 1243واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، حافظ وسیم صاحب جن کی خودکشی کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے ان کے عنوان پہ تحریر لکھنا، مضامین لکھنا اور بہت سارے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں جو یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، اور اکثر ویڈیوز میں نے کامنلی ایک چیز دیکھا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ مسلمانوں کو ہی کوس رہے ہیں اس مسئلے میں، یعنی امت کو کوس رہے ہیں۔ کہاں ہیں غیور مسلمان اور کہاں ہیں ملت کے مالدار مسلمان؟ ان کے ہوتے ہوئے ایک امام کو خودکشی کرنا پڑ رہی ہے، کہاں ہے یہ لوگ؟ اور لوگ جو ہے تنخواہوں کی اور اماموں کے تنخواہوں کی اور یہ ساری باتیں جو ہے اس میں چل رہی ہے۔ دیکھو، میں جذباتی تقریریں کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں ہمیشہ بولتا ہوں میں فیکٹ پہ بات کرتا ہوں اور پریکٹیکل بات میری ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل یہ بتا دوں، یہ جملہ استعمال کرنا سراسر غلط ہے۔ ہر مسئلے میں امت کے مالداروں کو کوسنا یا مسلمانوں کو کوسنا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمان آلریڈی غیور ہے، اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی غیرت ہی ہے جو ہندوستان کے مسلمان انڈیا کے اندر 50,000 سے زیادہ مدرسے چلا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا ہم کو کوئی تعاون نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسلام جو انڈیا کے اندر زندہ ہے نا، یہ انڈیا کے مسلمانوں کی محنتوں کا نتیجہ اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنے محلے محلے میں مسجدوں کا قیام عمل میں لایا ہوا ہے، بستی بستی کے اندر یہ لوگ مکاتب چلا رہے ہیں اور مدارس کے نظام کو انہوں نے باقی رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ اگر یہ ہندوستان کے مسلمان غیرت مند نہیں ہوتے تھے یا غیور نہیں ہوتے تھے نا، تو میرے بھائی آدھا ملک ابھی تک مرتد ہو گیا ہوا ہوتا تھا۔ یہ انڈیا کے ہی مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے بھی قبول کیا ہے، جو بیچارے اپنے کھیت بیچ کر، اپنے گھر بیچ کر، اپنے پلاٹ بیچ کر، اپنے حج کے پیسے یہ مبارک محنت میں لگا کے ملکوں میں جا کر جو تبلیغ کا کام انہوں نے کیا، صرف اپنے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ یہ انڈیا کے مسلمانوں کی ہی غیرت مندی ہے یہ۔ اور ہر سال جو ہے تقریباً 20,000 کروڑ روپئے انڈیا میں جتنے مدرسے چلتے ہیں یہ ان کا بجٹ ہے۔ یہ 20,000 کروڑ روپئے پورے ملک میں جتنے بھی مدرسے چلتے ہیں نا، ان مدرسوں کا یہ بجٹ ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ 20,000 کروڑ روپئے؟ یہ 20,000 کروڑ روپئے اسی غیور قوم جو ہے مسلمان قوم کے رکشے والوں کے جیب میں سے، کارخانے والوں کے جیب میں سے، کمپنی والوں کے جیب میں سے، گاڑے پہ دھندا کرنے والوں کے جیب میں سے، بازاروں میں بیٹھ کے کاروبار کرنے والوں کے جیب میں سے، ملازمت اور نوکری کرنے والوں کے جیب میں سے آتے ہیں۔ وہی لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی تعاون کر رہا ہے۔ کسان لوگ جو ہے کھیتی باڑی کے عشر کے سیزن میں جو ہے اناج دے رہے ہیں، قربانیوں کی کھالے اور چمڑے، اور اب جب کھالے نہیں ہیں تو لوگوں نے اپنے قربانی کے ایک ایک حصے میں سے 500 روپیہ الگ سے نکالے مدارس کے تعاون کے لیے۔ مجھے آپ بتاؤ، کیا یہ انڈیا کے مسلمانوں کی غیرت مندی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہر مسئلے میں جو ہے نا یار یہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ میں بار بار جب دیکھتا ہوں نا ایسا کچھ ہو گیا کہ فوراً ایک طبقہ ایسا بل بلانے لگتا ہے، کہاں ہیں مسلمان قوم کے مالدار اور کہاں ہیں امت مسلمہ کیا کر رہی ہے بول کے۔ ارے بھائی، امت الحمدللہ بہت اچھے ہیں انڈیا کے مسلمان، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جزائے خیر دے۔ میں تو تعریف کرتا ہوں، میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کی ہوئی ہے اور حالات پڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم غریب ہیں، لیکن غریب ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر ایک غیرت ہے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو اسی لیے اس ملک کے اندر اب دیکھو یہاں پہ پرابلم ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی میں حافظ صاحب وسیم صاحب کی جو خودکشی ہے اس مسئلے کو اور تھوڑا کلیئر کروں گا۔ اصل جو چیز ہے نا، دیکھو مجھے آپ بتاؤ، چلو میرا آپ سے سب سے یہ سوال ہے کہ امامت ہو یا مدرسے کی تدریس ہو، دیکھو یہ سب جو ہے نا یہ خدمت کے شعبے ہیں، خدمت کے شعبے۔ امامت جو ہے نا وہ کوئی پروفیشن نہیں ہے یار، یعنی پیٹ بھرنے کا پروفیشن بولو یا گھر چلانے کا پروفیشن، امامت وہ پروفیشن ہے ہی نہیں۔ مجھے آپ بتاؤ نا، امامت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھدان کھودنا پڑتی ہے، لکڑیاں کاٹنا پڑتے ہیں، کھاندے کے اوپر جو ہے وزن لے کے یہ کرنا۔ ارے بھائی، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، چلو آپ نے بھی اگر نماز پڑھا دی ہے، بڑے اجر و ثواب کی بات ہے یہ۔ اور تنخواہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طے کی گئی تھی، وہ اس لیے
تاکہ امام کو کچھ یعنی ایک آدمی فکس ہو جائے مسجد کے اندر، متعین ہو جائے، مقرر ہو جائے، وہ دوسرے کاروبار وغیرہ میں اپنا دھیان توجہ نہ رکھے تو اس کو ایک ضرورت ہے اس کی پوری ہو سکے۔ اب اس اعتبار سے تو پھر امام لوگ جو ہے اس زمانے سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے جو سلف ہے، ہمارے جو اکابر ہے، ان کی زندگیوں میں ہم کو ملے گا، یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں آپ کو بڑے بڑے تاجر ملیں گے۔ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی تجارت۔ آج مجھے بتاؤ نا، ہے ہمارے زمانے میں کوئی امام جس کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار ہے؟ جہازوں سے مال آتا تھا جاتا تھا آپ کا، 200-300 لوگ خالی آپ کا حساب کتاب رکھنے کو تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیث ابن سعد، میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا، محمد ابن منکدر، محمد ابن سماک، محمد ابن سیرین، عبداللہ ابن مبارک، حسن بصری، مجاہد، یہ پوری لسٹ ہے یہ تابعین کی۔ ان کے بعد اگر ہم تبع تابعین کے دور میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد کے بھی جو دوروں میں ہم جب چلتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد اور پھر پیچھے اگر ہم آتے ہیں، پیچھے کے ادوار میں اگر ہم آتے ہیں، عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیچھے کے ادوار میں بھی اگر ہم آتے ہیں، قرطبی وغیرہ کے دور تک، تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے جو اسلاف ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین تھے، یہ علم دین، یہ جو ہے یہ مقصد تھا ان کے زندگی کا، اور خدمت کے شعبے تھے، لیکن ان کے اپنے جو ہے کاروباری لائن سے دوسری لائنیں تھی، دوسری فیلڈ تھی، تو ان کو کبھی یہ ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ مجھے یہ مہینے کی تنخواہ ملی تو پتہ نہیں اب گھر پہ میرے جو ہے پتہ نہیں کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کی۔ تو ان لوگوں نے یہ سارے شعبوں کو اختیار کیا ہوا تھا تجارت وغیرہ کے لائن کے اعتبار سے۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں ہی ہماری مینٹلٹی ایسی بنائی جاتی ہے، بولے دیکھو یہ تجارت، کاروبار، یہ سب دنیا داری ہے، یہ فرعون کے، نمرود کے، قارون کے، یہ سب ان کے راستے ہیں۔ اب ہم نے تو علم دین حاصل کیا تو ہم نے کس کا راستہ چنا ہے؟ بولے ہم نے انبیاء کا راستہ چنا ہے۔ علم کس کی میراث ہے؟ بولے انبیاء کی میراث ہے۔ پھر تو اپنے کو بھی انبیاء کے جیسی زندگی گزارنے کا ہے۔ اب اپن کو کیا، انبیاء کے وارث ہے تو انبیاء نے مار کھائی ہوئی ہے، وہ اپنے کو کھانے کا ہے، انہوں نے پتھر کھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے کو کھانے کا ہے، انہوں نے گالیاں کھائی ہے تو اپنے کو بھی مسلیوں کی گالیاں کھانے کا ہے، ان کے اوپر ظلم سب اپنے کو برداشت، کیونکہ اپنے کو میراث میں ملے ہوا ہے نا، بولے یہ سب۔ تو ہماری مینٹلٹی یہی بنائی جاتی ہے، اپنے کو دنیا پہ دھیان دینے کا نہیں، وہ اپنا کام نہیں ہے، دنیا داری کرنا، دکانداری کرنا، یہ عالم اور مفتی کا کام تھوڑی ہے، بولے یہ تو دنیا داروں کا کام ہے یہ یا پھر جو مدارس کی تعلیم کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں، جیسے اسکول کی ڈگریاں لینا ہے، کالج کی ڈگریاں، اپنا کام نہیں ہے یہ اپنا کام ہے ہی نہیں۔ تو یہ جب ہماری مینٹلٹی بنائی جاتی ہے تو پرابلم کیا ہوتا ہے، ہم جب مدرسے سے نکلتے ہیں تو دماغ میں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ بس میرے زندگی کا مقصد تو بھائی آخرت ہی ہے، بس کچھ بھی ہو جاؤ، مجھے تو بس آخرت کے لیے جینا ہے، دنیا میں کچھ کمانا ہی نہیں ہے مجھے۔ اور وہی مینٹلٹی لے کر جب ہم چلتے ہیں اور گھر میں جب فاقے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو تب ہم سوچتے ہیں یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے یہ ساری جو چیزیں سیکھا نا بعد میں، کمپیوٹر وغیرہ، اور پھر میں نے اپنی دنیاوی تعلیم جو پوری کیا، مجھے بہت تاخیر ہو گئی اس کے اندر۔ میری شادی ہونے کے بعد، میں جب بچوں کا باپ بن گیا، اس کے بعد میں نے جو ہے پڑھنا شروع کیا، تب جا کے میں نے یہ سارے اگزامات، امتحانات وغیرہ دیے میں نے۔ کیوں اتنی تاخیر اور دیری کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہماری بھی مینٹلٹی ویسی ہی بنائی جاتی تھی، یہ اپنا کام نہیں ہے، بولے یہ تجارت، کاروبار، یہ دھندے، بزنس، یہ تعلیم، یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ تو دنیا کے جو ذلیل کتے رہتے نا ان کا کام ہے، بولے یہ سب، یہ حامان، فرعون، قارون، نمرود، یہ سب ان کا کام ہے، یہ اپنا کام نہیں ہے یہ۔ تو میں نے دیکھا جو لوگ اس طریقے سے بیچارے ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو، یا ہمارے جو خدمت کرنے والے علماء ائمہ کو ایسی ترغیبیں دینے والے تھے، وہ خود 15-15، 20-20 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومنے والے، ان کے اپنے بڑے بڑے بنگلے، حویلیاں، محل، وہ ہمارے جیسے خدمت کرنے والے کو جو یہ سکھاتے تھے، دیکھو گھر میں فاقہ بھی آیا نا، فاقے کس کے گھر پہ آتے تھے؟ انبیاء کے گھر پہ آئے۔ تو ہم تو علم دین کی خدمت کے لیے وقف ہو چکے ہیں، تو اپن نے کیا کرنے کا، اپنے گھر میں اگر فاقہ بھی آیا نا
تو پانی میں آٹا ڈالنے کا، اس میں نمک ڈالنے کا، اس کو گھولنے کا اور پی جانے کا، اس کو یہ برداشت کرنے کا اپن نے۔ تو جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے نا، لوگوں کو یہ بولتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو سب دنیا داری ہے، یہ پڑھنے کا نہیں، فاقے وغیرہ سب اپنے کو میراث میں ملے ہوئے، لکھ کے لیے ہوا ہے نا اپن آئے تھے جب پیدا ہوئے تھے تو ساتھ میں پورے پیپر بھی ساتھ میں آئے تھے کہ یہ سب اپنے کو کرنے کا ہی ہے، کیونکہ اپن تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں نے دیکھا جو اس طریقے سے دنیا کو مطلب اس طریقے سے جو ہے گیان دینے والے جو تھے، پروچن دینے والے لوگ تھے، سالا وہ خود جو ہے 15-20 لاکھ کی گاڑیوں سے نیچے پیر رکھنے کو تیار نہیں، ان کے آنگ پہ جو ہے ایسے نفیس عمدہ لباس ہے، بڑے بڑے بنگلوں، حویلیوں، محلوں میں رہنے والے، اور عام سادے علماء ائمہ کو جو آٹے میں نمک گھول کے پینے کی ترغیب دینے والے، جب تک ان کے اپنے دسترخوان کے اوپر ایک دم لذیذ اور نفیس عمدہ مرغن غذائیں نہیں آ جاتی، اس وقت تک ان کا اپنا لقمہ جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اور عام لوگوں کے لیے، کیونکہ عام لوگ انبیاء کے وارث ہیں، آپ نہیں ہے کہ بھائی انبیاء کے وارث، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو سالا ایک دم جو ہے مطلب عام لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دنیا ہے ہی نہیں، بس تم خالی خدمت کرتے رہو، بس چندہ جمع کر کے لاتے رہو، اور ہر سال جو ہے محتمم صاحب کو بتاتے رہو، دیتے رہو ان کو کہ میں نے کتنی محنت کیا بول کے، دیکھو دین کے واسطے، اور وہ آپ کی پیٹھ تھپتھپاتے رہیں گے، واقعی میں بھی دین کا اصلی مجاہد تو ہی ہے بول کے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھے، ہم نے بولے بس رے بابا، بس بہت ہو گئے پروچن، اور بہت ہو گئے جو ہے نا وہ آسارام باپو کے جیسے، جو آسارام باپو دیتے تھے نا، پروچن دیتے تھے، اور کیا بولتے اس کو، ست سنگ ہوتا تھا ان کا۔ میں بولا بس ہو گئے حضرت، بس۔ تو کیا ہوتا ہے، ہماری جو مینٹالٹی ہے، ہماری جو مانسکتا ہے، وہ ایسے بنائی جاتی ہے، اور ہم کو لگتا بھی ہے یہ، تو اس وجہ سے پھر ہمارا جو بیچارہ غریب امام ہے، ہمارا جو غریب طالب علم ہے، اس کو کیا لگتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں، بلکہ الٹا وہ مخالفت کرتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلتا ہے اس کے ساتھیوں میں کوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی کام کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اوپن یونیورسٹی سے، تو وہ ان کو پہلے ہی بولنا چاہتا ہے، ارے تم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو وہ پہلے ہی، کیونکہ وہ بیچارہ جو ہے اس کی مانسکتا ویسی بنائی جاتی ہے۔ تو پرابلم ہمارے پاس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو مدرسے میں پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہی ہم کو یہ سکھایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ جتنے ہیں نا، یہ سب شعبے جو ہے، یہ جو دین کے شعبے ہیں، یہ خدمت کے شعبے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، امامت تم نے چھوڑنا نہیں، خطابت تم نے چھوڑنا نہیں، تدریس تم نے چھوڑنا نہیں، لیکن اپنی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم کوئی ہنر سیکھو۔ اور مدرسوں میں نظم ہونا چاہیے کہ ہمارا طالب علم حافظ کے ساتھ میں ادھر 10ویں پاس کرے، عالمیت کے ساتھ اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہو، کیونکہ دیکھو علم دین آپ جو سیکھ رہے ہو، دنیاوی علوم بھی ساتھ میں اگر ہمارا طالب علم سیکھے گا تو، اور کوئی علم و فن بھی اگر اس کو آ جائے گا، ارے کم سے کم اس کے اوپر وہ حالات تو نہیں آئیں گے جو حافظ وسیم کے پاس آئے کہ مسجد نہیں تو اب دوسرا آپشن مسجد کے علاوہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دوسرا کام ہی نہیں آتا، سیکھے ہی نہیں، زندگی میں کبھی کرے ہی نہیں، تجارت معلوم نہیں ہے کیسا کرنے کا ہے، رکشہ چلا نہیں سکتے کیونکہ نام پہ بڑے بڑے اکابر کے اور حضرت کے لیبل لگے ہوئے ہیں، تو اس میں شرم آئیں گی رکشہ چلانے میں یا گاڑا لے کے کھڑے رہنے میں، کہ یہ علماء کا، ائمہ کا، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک دم ہائی، وہ مینٹلٹی جو ایسی بناتے نا جو لوگ، اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں امت کے مالداروں کو یا امت کو کوسنا کہ امت کیا کر رہی ہے یا مالدار کیا کر رہے ہیں، غلط بات ہے، بلکہ خود ہمارے یہاں پہ ایسا نظام ہونا چاہیے مدارس کے اندر کہ طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم پڑھائی جائے، اور ان کو ہنرمند بنایا جائے، اور پڑھائی کے زمانے میں ان کی مینٹلٹی یہ بنائی جائے کہ بابا تم جو ہے یہ خدمت کے شعبے ہے، اگر آگے چل کے امامت، تدریس وغیرہ کرو گے بھی تو اس کو خدمت سمجھ کے کرنے کا، اپنے معاش اور اپنی روزی روزگار کے لیے دوسرے علوم اور فنون تم حاصل کرو، یہ ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے یہاں سکھائی جائے گی، ایسے ورک شاپ ہوں گے، اور ہمارے علماء ائمہ بھی امامت کے ساتھ، آپ سیکھو نا، امامت کے ساتھ لیپ ٹاپ کا کورس ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کا، کمپیوٹر کا کورس ہوتا ہے، بہت سارے موبائل سدھارنے کے کورسز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ٹاپک پہ 8-10 سبق دیے ہوئے ہیں۔ تجارت کے کورسز ہے کہ کیا کاروبار کر سکتے ہیں، آج کل آن لائن بہت سارے بزنسز ہو چکے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔
تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ سمجھ عطا فرمائیں، اور ہمارے جو اہل مدارس اور جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ درخواست ہے، اپنے مدارس میں ہم یہ نظام بنائیں اور طلباء کی مینٹلٹی یہ بنائیں، بھئی یہ تو خدمت کے شعبے ہے، لیکن معاش کے لیے آپ کو شرم نہیں کرنا ہے، ضرورت پڑی تو ہر کام آپ حلال ہر کام کرو۔ اگر حلال ہر کام نہیں کرو گے تو پھر یہ ایسی نوبتیں آئیں گی۔ حلال کام کو اگر آپ نے حقیر سمجھا، جیسے میں نے وہ نظامت میں کہا تھا وڑا پاؤ کے گاڑے اور شربت کے گاڑے کے بارے میں، تو حضرت نے اس کو حقیر سمجھ لیے کہ ان کو لگا کہ یہ تو بہت حقارت والا کام ہے، جبکہ حلال کاروبار ہے۔ مجھے بتاؤ نا، وڑا پاؤ بیچنے میں کیا شرم ہے؟ جوئے کا دھندا ہے وہ، کیا مٹکے کے نمبر ہے وڑا پاؤ بیچنا بولے تو؟ شربت بیچنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے یار۔ تو اس کو حقیر مت سمجھو، اپنی شان کے خلاف ایسا مت سمجھو تم بہت اونچی شان ہے، وہ شان کے چکروں میں پھر چھوٹا کام کرنے کو آدمی کو شرم آتی، اور نوبت جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی جہاں پہ حافظ وسیم صاحب کی نوبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو خول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اکابر پن کے اور بڑے پن کے، اس سے باہر نکل کے عام لوگوں کے جیسا ہم کو جینے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔